دور راٹھی کو میں اگر ڈیفائن کروں تو میں 3 کوالٹیز ان کی بیان کروں گا. 7 فیکٹس چیٹ جی پی ٹی کے تھرو آپ کو بتاؤں گا ان کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اب ریویل نالج تو کوئی نہیں مانے گا, نہ دور راٹھی, نہ ان کے اسٹوڈنٹس, نہ کوئی ایتھسٹ. تو ہم بات کرتے ہیں ایکوائرڈ نالج کی. یہاں پہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں دے آر یونیک, ہر انسان کا یہ فرق ہے. از اٹ فیئر؟ تو مجھے ایسا سمجھ لگتا ہے کہ نہیں یار, دیر مسٹ بی سم انادر لائف. سائنٹیفک فیکٹس کی میں نے بات کی اینڈ مینی مور. یہ والا سوال بہت ہی زیادہ لائکڈ ہے, 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے. ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے, نہیں. میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں, ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں, ایولیوشن کے بارے میں, یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے, میری رائے میں کوئی بھگوان, کوئی اللہ, کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے, اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے, اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا, ان کے اوپینین کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام زیک ہاشمی ہے, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. پروفیشنلی میں میکینیکل انجینئر ہوں. تقریباً میرا 16 سال کا ایکسپیرینس ہے, اسٹارٹنگ فرام 2008 آنورڈس. میرے میجرز میں مینوفیکچرنگ ہے, سیمولیٹرز کی, ایکس ٹی اور وی آر سیمولیٹرز. اس کے علاوہ میں نے انوویٹیو اسٹارٹ اپس میں میری اسپیشلٹی ہے, اور ٹیکنیکل سیلز میں میری اسپیشلٹی ہے. اور مزید آپ میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میں بایو کا لنک جو ہے وہ ڈال دوں گا, آپ ڈسکرپشن میں اسے دیکھ لیجیے گا. دور راٹھی میری بکس میں کیا ہے؟ دور راٹھی کو میں اگر ڈیفائن کروں تو میں 3 کوالٹیز ان کی بیان کروں گا. ایک تو وہ میری نظر میں ایک انٹلیکچوئل ہیں, وہ ایک بہت ہمبل اور آنیسٹ انسان ہے جو میں نے ان کو پایا. اس کے علاوہ یہ کہ دور راٹھی جو ہیں وہ 25.7 ملین اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں, انہیں ویلیو ایڈیشن دیتے ہیں, ان سب کے استاد ہیں, اور میں بھی ان کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. مزید ہم بات کرتے ہیں دور راٹھی اور مجھ میں کیا سملیرٹیز ہیں. یہ انٹروڈکشن آپ کو دینا اس لیے ضروری ہے, اور دور راٹھی کو بھی, بیکاز میں تو دور راٹھی کو سنتا ہوں, جانتا ہوں, وہ شاید مجھے جانتے بھی نہ ہوں, اور ان کو جب یہ ویڈیو وہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا تھاٹ پروسیس کیا ہے. میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا ان پہ تنقید کرنا نہیں ہے. انہوں نے بہت ہمبلی یہ بات کی کہ وہ خدا میں نہیں مانتے, اور جو لوگ مانتے ہیں وہ ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جو نہیں مانتے وہ ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے بہت ایک ہمبل سٹیٹمنٹ دی, اور اختلاف رائے رکھنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی سوچ, اپنا پروسیس ہے. انہوں نے بھی اپنی بات جو رکھی وہ بہت اچھے سے رکھی. تو میرا مقصد ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, میرا مقصد صرف اپنی بات ان تک پہنچانا ہے. یہ بات وہ سنیں گے اور ان کی وجہ سے شاید 26 ملین لوگ بھی اس بات کو سنیں کہ میں نے اللہ کو کیسے پہچانا, لاجک سے. اور میں جس چیز سے آج پروف کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, کریٹر ہے کوئی اس یونیورس کا, وہ میں اسی کورس سے جو دور راٹھی نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے, چیٹ جی پی ٹی کا, میں اسی کے حوالے سے, اسی چیٹ جی پی ٹی کے ٹول کو یوز کرتے ہوئے میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں. So it's going to be very interesting for all of you. بس آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو بائسڈ ہو کے نہ دیکھیے گا, جسٹ اس ویڈیو کو دیکھیں, اور میں اگر کہاں غلط ہوں تو مجھے بھی آپ ضرور بتائیں. تو بات ہو رہی تھی میری اور دور راٹھی کی سملیرٹیز. تو ہم میں 3 سملیرٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ میں بھی ماننے والا ہوں می ورسز می میں, اور دور راٹھی بھی جو ماننے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا کمپٹیشن کسی سے نہیں کرتے. انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کہا بھی کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں ہم دور راٹھی کی طرح بنیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میری طرح کیوں بننا ہے, آپ اپنی طرح بنیں. اور میں اس سے سمجھتا ہوں کہ وہ می ورسز می, ان کا کمپٹیشن اپنے آپ سے رہتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں, اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے.
اس کے علاوہ وہ یونیک ویلیو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. کوئی بلا وجہ کی سنسنی اپنی ویڈیوز میں نہیں ڈالتے, اپنے کانٹینٹ میں جھوٹ نہیں بولتے, اور بالکل کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی ویلیو دے سکیں. اگر وہ اپنا کورس بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کو پڑھ کے اس کو لے کے آپ ملینئر بن جائیں گے, آپ کی بہت عزت ہوگی, آپ کا بہت نام ہوگا, بڑی طاقت آ جائے گی آپ کے پاس. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی, اور یہی ان کا کہنا ہے, جو کہ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہی آلسو وانٹس ٹو گرو فار ادرس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گرو فرام ادرس, ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ایک ایسا درخت تناور بننا چاہتے ہیں جس کے چھاؤں کے نیچے بہت سے لوگ آئیں اور فائدہ لیں. اور منی از ناٹ وٹ از ڈرائیونگ ہیم, ہز ڈرائیو از ٹو ایڈ اے ویلیو ٹو ہیومینٹی, ایڈ ویلیو ٹو دا سوسائٹی. اور جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں بات کی کہ میں تو گاڑی رکھتا بھی نہیں ہوں, اور یہ ان کی بہت زبردست سوچ ہے کہ وہ کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے میں جو اپنے ذات کا حصہ ہے وہ ڈال رہے ہیں. سو می ورسز می, فوکس ٹو گیو یونیک ویلیو اینڈ فائنلی گرو فردرس. ہاں جی, اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے, کیا اللہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ ہم چیٹ جی پی ٹی سے یہ پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو میں 7 فیکٹس چیٹ جی پی ٹی کے تھرو آپ کو بتاؤں گا جن کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ٹائپس آف نالج. نالج کی کیا ٹائپس ہیں؟ اگر یہ سوال ہم چیٹ جی پی ٹی سے کر کے دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پوچھتے ہیں واٹ آر دا ٹائپس, what are the main types of knowledge? Knowledge can be broadly divided into several main types. Knowledge کی کافی ٹائپس ہیں, جس طرح اس نے بتایا ایکسپلسٹ نالج ہے, ٹیکٹک نالج ہے, امپلسٹ نالج ہے, پروسیجنل نالج ہے, ڈیکلیریٹو نالج ہے, اور اس کے علاوہ ا پرائیوری اینڈ ا پوسٹ پرائیوری نالج ہے, ڈومین اسپیسیفک نالج ہے. یہ نالج کی 60 ٹائپس ہمیں بتاتا ہے چیٹ جی پی ٹی. اب ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں واٹ ٹائپ آف نالج ڈز قرآن ہیز. تو چیٹ جی پی ٹی ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن میں 7 طرح کی نالجز ہیں. 7 طرح کی نالج. ایک ہے ریویل نالج, یعنی جو وحی کا علم ہے. اسپرچول ایتھیکل نالج, مورل اینڈ سوشل نالج. ایسچیٹولوجیکل نالج, نالج آف دا ہیئر آفٹر, یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کی نالج. ہسٹوریکل نالج ہے. سائنٹیفک نالج ہے ورسز پرٹیننگ ٹو نیچرل فینومیناز. امپلسٹ نالج ہے, اسے بولتے ہیں میٹافوریکل نالج. اب قرآن میں 7 طرح کی نالج ہیں. اوکے, اب ہم یہ پوچھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے کہ قرآن کتنی پرانی بک ہے؟ اب ہم ان ساری نالج کو یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ دس از ایکوائرڈ نالج. یعنی میں ایسے بولوں کہ اس کو ہم 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ہے ایکوائرڈ نالج جو ہم ایکوائر کرتے ہیں تھرو آور سینسز. سینگ از بلیونگ, ٹچنگ, اسمیلنگ, تھرو سائنس, ایکسپیریمنٹیشن, ہائپوتھیسز, انالیسز. یہ جو نالج ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو ہم ایکسپلسٹ, ٹیکٹک, امپلسٹ, پروسیجنل, ڈکلیریٹو. لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس پہ سب کا کنسنسس ہے کہ یہ بک جو ہے یہ ٹھیک ہے. تو ہم یہ مان کے چلیں گے کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے, اسے کسی انسان نے بنایا ہے, ہم ان کو پروفٹ محمد کہہ لیں یا کسی نے بھی. بہرحال آج یہ کتاب میرے اور دھرو راٹھی کے پاس اور ان کے اسٹوڈنٹ کے پاس آ گئی ہے, اس کا نام قرآن ہے. تو ہم نے چیٹ جی پی ٹی کا وہ کورس جو دھرو راٹھی نے ہمیں ریکمینڈ کیا, ہم نے ان سے سیکھا, انہوں نے بہت سے ہزاروں لوگوں کو سکھایا, ہم اسی سے سوال کرتے ہیں آج 2024 14 نومبر کو. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ نالج کی 2 ٹائپس ہیں, ایکوائرڈ اور ریویلڈ.
اب ریویل نالج تو کوئی نہیں مانے گا، نہ دھرو راٹھی، نہ ان کے اسٹوڈنٹس، نہ کوئی ایتھسٹ. تو ہم بات کرتے ہیں ایکوائرڈ نالج کی. اب ایکوائرڈ نالج کو وہ نالج مانا جاتا ہے ایز پر چیٹ جی پی ٹی، اس کو ہم دیکھ سکیں، وی سی، وی ٹچ، وی ایکسپیرئنس اینڈ وی بیسکلی ڈو ہائپوتھیسز، انالیسز، ایکسپیریمنٹیشن اینڈ وی ریچ ٹو اے سرٹن کنکلوژن بائی آور اون لاجک. رائٹ؟ ہم کوئی فارمولے تک پہنچ جائیں گے، بعد میں وہ فارمولہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، وہ ہائپوتھیسس ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس تھیوری کو اسکواش کر دیا جائے، شیلف کر دیا جائے، اس سے کوئی اور بہتر ٹیکنالوجی یا تھیوری آ جائے، ڈزنٹ میٹر. بٹ ایکوائرڈ نالج از دا نالج وچ وی ایکوائر بائی آور ایفرٹس یوزنگ آور سینسز. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے. اب قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پرانی ہے، یہ بھی چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں بتایا، یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی. اب مزید بات کرتے ہیں اس قرآن کے سٹارٹ. اس قرآن کو سٹارٹ جب کیا جاتا ہے، جب اس قرآن کو کھول کے پڑھتے ہیں، اس کو پریفیس کہتے ہیں، اس کا چیپٹر نمبر 1 پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دس از اے بک وچ ہیز نو ڈاؤٹ ان اٹ. اب یہ بات کسی نے بھی لکھی ہو، مان لیجئے جس نے بھی یہ بات ٹائپ کی، ہم دیکھتے ہیں کہ بک کے سٹارٹ میں کوئی آتھر یہ لکھ رہا ہے کہ ایک ایسی بک ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس بک میں جو سائنٹیفک نالجز دیے گئے ہیں، جیسے میں نے جب آگے پوچھا چیٹ جی پی ٹی سے واٹ ٹائپ آف نالج ڈز قرآن ہیز، تو اس نے مجھے بتایا کہ پوائنٹ نمبر 6، میں ہسٹوریکل نالج کی بھی بات نہیں کرتا، میں ریویل کی بات بھی نہیں کرتا، اسپرچول کی بھی نہیں کرتا، مورل کی بھی نہیں کرتا، نالج آف ہیئر آفٹر کی بھی نہیں کرتا، ہسٹوریکل نالج میں اس کی بات بھی نہیں کرتا، بیکاز یہ سب پیچھے کی باتیں ہیں. میں بات کرتا ہوں آج کی یا آج سے فیوچر کی، سائنٹیفک نالج. اب سائنس جہاں جہاں قرآن میں ہے وہاں کیا وہ سچ ہے؟ دوسرا، یہ جو سائنس جہاں جہاں قرآن میں ہے، کیا یہ انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے جب مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ، الٹرا ساؤنڈ مشین اور آپ کے جو سیٹلائٹس ہیں یہ نہیں تھے، تب یہ بات کس کو کیسے پتہ تھی؟ ہاؤ سم ون وڈ نو؟ دس از سم تھنگ ٹو پونڈر. اچھا، ہم اس پوائنٹ پہ بھی آتے ہیں. ابھی نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بہت سی بکس، ہزاروں کروڑوں بکس ہوتی ہیں، لیکن کتنی ہی ایسی بکس ہیں جس کو تقریباً 200 ملین لوگوں نے آج کے دور میں الائیو ہیں جنہوں نے یاد کیا ہوا ہے بائی ہارٹ، ورڈ بائی ورڈ. سو ہم دیکھتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں ہاؤ مینی پیپل are alive today who have learned Quran by heart. تو چیٹ جی پی ٹی ہمیں بتاتا ہے کہ 10 to 20 million Muslims have memorized. It is estimated that millions of people worldwide have memorized the Quran entirely, as called Hifz. اگر ابھی 10 سے 20 ملین ابھی اس وقت زندہ ہیں تو یہ لرن بائی ہارٹ، ورڈ بائی ورڈ، تو یہ بھی بہت اسٹانشنگ بات ہے، یعنی اٹ از اے تھنگ ٹو پونڈر. اوکے، سائنٹیفک فیکٹس ہم پوچھتے ہیں قرآن کے حوالے سے. سائنٹیفک فیکٹس، واٹ سائنٹیفک فیکٹس ڈز قرآن ٹیل اس؟ یہ بالکل میں لے مین لینگویج بول رہا ہوں، اور اس میں جو چیزیں بہت سی تو ایسی تھی جو میں پروناؤنس بھی نہیں کر سکتا تھا. ہم آتے ہیں آگے. As a layman, what scientific facts does Quran tell us? یعنی یہ بات being a mechanical engineer, being a logical person, being a person of science student، نہیں، اگر کوئی layman بھی اس بات کو چیٹ جی پی ٹی پہ لکھے گا تو وہ کیا سمجھے گا؟ What scientific facts does Quran tell us? Okay,
So here we go. So it says the development of human embryology, chapter 23, verse 12 to 14. Verse says, we created man from an extract of clay. Then we made him a drop in a secure resting place. Then we developed the drop into a clinging clot. And we developed the clot into a lump. And we developed a lump into bones. And we clothed the bones with flesh. And we produced him as another creation. यानी इसमें वो steps जो के माँ के पेट में, एक औरत के पेट में जब हमल ठहरता है, उसके बाद जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसको आज साइंस ने प्रूव किया 1400 साल बाद थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू एक्वायर्ड नॉलेज यूजिंग मशीन्स लाइक अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे मशीन्स, तो ये सारी बात 100% ठीक है. अब ये कोई मैजिक है जिसने भी ये किताब लिखी 1400 साल पहले, या ये कोई इट्स अ थिंग टू पॉन्डर के वाकई ये किताब जो क्रिएटर है उसी ने लिखी है. तो चैप्टर 23 गाइस, ध्रुव राठी और आपके स्टूडेंट्स प्लीज़ ये इसको ज़रूर देखें. चैप्टर 23 वर्स 12 to 14. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? वो है कि दिस वर्स इज थॉट टू डिस्क्राइब स्टेजेस इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अब ये इंटरप्रिटेशन है, ये चैट जीपीटी कर रहा है. Including the formation of embryo, bones and muscles which aligns with our understanding of human development. So ये मुद्गा, अलका, ये जो steps कुरान ने बताए हैं वो steps इस वक्त साबित हैं, they are true and no one has denied them. दूसरी बात, the expanding universe, verse chapter 51 verse 47, ये कहती है and the heaven be constructed with strength and indeed we are expanders. और आज साइंस ने ये बात साबित की. बल्कि ध्रुव राठी तो बहुत ज़्यादा ही इज़ वेरी इनके जो स्पेस रिलेटेड जो इनकी वीडियोस हैं दे आर वेरी वेरी एक्साइटिंग. तो ये बात तो मुझसे ज़्यादा वो जानते होंगे. अगर ध्रुव राठी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की वजह से आप इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि वाकई दुनिया एक्सपैंड कर रही है, और ये बात साइंस ने प्रूव की है. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करता है? दिस वर्स, चैट जीपीटी, दिस वर्स इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ रेफरेंस टू द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, अ कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड इन द 20th century. ये बात यानी हम बात करें 14th century की किताब और ये 20th century, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड लेटर कंफर्म्ड थ्रू ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी. अब ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी से ही हमें पता चलता है, हमने ऑब्जर्व किया कि yes, the universe is expanding. The origin of universe, chapter 21 verse 30. The origin of universe verse, have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were joint entity and we separated them. ये Big Bang theory के बारे में बात हो रही है. Interpretation, some see there is a reference to the Big Bang where the universe was one a single entity before it expanded and separated into different parts. So बिग बैंग इसको आज जाके प्रूव करता है. सो अब आप देखें, आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक किताब एक कहीं से भी कोई बना कर ले आता है और उसमें ये बात हो रही है, यू नो, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. तो उसके बाद माउंटेन्स एंड स्टेबलाइजर्स वर्स, एंड ही हैज सेट firm mountains in the earth so that it would not shake with you. So Quran chapter number 16 verse number 15 में interpretation chat GPT क्या कर रहा है? The Quran's description of mountains stabilizing the earth is seen by some as a reference to their role in maintaining tectonic balance. जो tectonic plates हैं उनका balance maintain करने के लिए इनको use किया जाता है. As mountains can act as a stabilizing feature in the earth crust. और आज के जियोलॉजी से जिन्होंने जियोलॉजी पढ़ी है, जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो आज ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि yes, these mountains they act as stabilizers. So barrier between salt and fresh water verse, he released the two seas meeting side by side, between them is a barrier so neither of them transgresses. Chapter 55 verse 19 to 20. Interpretation, this is the thought to describe the phenomena of estuaries where fresh and salt water meet but do not easily mix due to difference in salinity and density. The phenomena of estuaries
So, barrier between salt and fresh water, the phenomena of estuaries. Estuaries kya hai? Where fresh and salt water meets but do not easily mix due to differences in salinity and density. कुरान इसको बता रहा है आज से 1400 साल पहले, as per ChatGPT, verse 55, chapter 55, verse 19 to 20. The protective atmosphere, verse, and we made the sky a protected ceiling, but they from its signs are turning away. Quran chapter 21 verse 32. Interpretation क्या है इसकी चैट जीपीटी के वाले से? This verse is interpreted as referring to the earth's atmosphere which protects life by blocking harmful radiations and meteoroids. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, आज ये बात साबित है, इट ब्लॉक्स हार्मफुल रेडिएशंस. ये जो हमारे पास जो लेयर्स होती हैं, जिसके बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो ध्रुव राठी ने भी बनाया, जिसमें ओजोन लेयर के बारे में, उसके हार्मफुल, उसके जो ओजोन जो डिप्लीशन हुई है, उससे जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं और उससे जो स्किन कैंसर फैलता है, उसके बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं. ब्लॉकिंग हार्मफुल रेडिएशन एंड मेटेरियोइड्स. तो ये बात मुझसे ज़्यादा ध्रुव राठी को पता होगी कि मेटेरियोइड्स तो हम तक क्यों नहीं पहुंच सकते और ये हार्मफुल रेडिएशन हम तक क्यों नहीं पहुंच सकती, बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर, जिसको कुरान जो है वो स्काई कह रहा है. द रोल ऑफ आयरन, वर्स, and we send down iron wherein it is great military might and benefits for the people. Quran chapter 57 verse 25. Interpretation has some beliefs this refers to the fact that iron is thought to have come from a supernova and ancient cosmic events, aligning with the idea of iron being sent down. उसके बाद आता है जी ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स. आप ये देखेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बातें, यानी कि इट्स so interesting. Human fingerprints, verse, yes, we are able to proportion his fingertips. Quran chapter 75 verse number 4. इसकी interpretation ChatGPT करता है. This verse is seen by some as referring to the uniqueness of human fingerprints, which are now known as distinctive identifiers of each person. यानी आप ये जो हमारे fingerprints हैं, they are unique. हर इंसान का ये फ़र्क है. आई रेटिना जो है ये हर इंसान का यूनिक है. अब इस हवाले से, ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स के हवाले से, कुरान ने आज से 1400 साल पहले ये बात बता दी थी, जब हमारे पास कोई टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कोई मशीनरी नहीं थी, कि इट इज़ यूनिक ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स. हाउ समवन वुड नो अबाउट इट? अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाई है खुद किताब, तो वो कितने इंटेलिजेंट ब्रिलियंट थे, उनके पास कौन सी सुपर नेचुरल पावर्स थी, अगर उनके पास कोई मशीनरी टेक्नोलॉजी नहीं थी आज से 1400 साल पहले. देयर वाज नॉट इवन barely the wheels were invented. That was a time ke jab ye baat ho rahi hai. Water as basis of life, verse, and we made from water every living thing, then will they not believe. Quran chapter 21 verse 30. Interpretation kya hai? This aligns with the scientific understanding that water is essential to life and that all forms of life depend on water. पानी की अहमियत, उसके अलावा the layers of earth and the sky. It is Allah who created 7 heavens and the earth, the like of them. Quran chapter 65 verse 12. इसकी interpretation ChatGPT कर रहा है. This verse is often interpreted to describe the earth's layers, crust, mantle, core, and the atmosphere layers, or perhaps level of cosmos. So बहुत से लोग ये समझते हैं that these interpretations, they make no sense. They have nothing to do with science. So I asked Dhruv Rathi and the students of Dhruv Rathi and all the atheists in this world, क्या अपने दिमाग, अपने लॉजिक से सोचें, does these scientific knowledge, scientific facts make you ponder? Okay, उसके बाद हम बात करते हैं answer to 3 questions. So, why we are born? ओके, सो इस बारे में एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, इस्लामिक व्यू है, क्रिश्चियनिक व्यू है, हिंदू व्यू है, रिलीजियस व्यू है, फिलोसफिकल व्यू है
کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا ہیں. بایولوجیکل پرسپیکٹیو ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. ایک پرسنل پرسپیکٹیو بھی ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. اب یہ سب چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے. دوسرا سوال, وائی وی ڈائی. ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا وہ پرسپیکٹیو جو سائنس سے ریلیٹڈ ہو. Cells accumulate damage over time which eventually leads to breakdown of bodily symptoms, although organisms have repair mechanisms. Cumulative damage leads to aging and death. اب یہ جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, جب ایک بندہ ڈائی کر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جب وہ اس کو ہم وہ ڈیسیز ہو جاتا ہے, اس کے ہارٹ کے ٹیشوز ایکٹیو ہوتے ہیں, تو ہم اس ہارٹ کو نکالتے ہیں, ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن میں اس کو سیکیور کرتے ہیں اور ایک خاص ٹائم کے اندر ہم اس کو پلانٹ کر دیتے ہیں ایک ایسی باڈی میں جو الائیو ہوتی ہے اور وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اب تھنک ٹو پونڈر, یہ کیا ہوا؟ ایک بندہ جس کا ہارٹ صحیح چل رہا تھا, اور وہ ہارٹ جو ہے جب ہم نے اس کو لگایا ایک ایسے بندے میں جو زندہ ہے, تو وہ اس کو کام کر رہا ہے. اور وہی ہارٹ جب ہم اس میں لگاتے ہیں جو بندہ مر چکا ہے, اس کا ہارٹ جب اس باڈی میں ڈالتے ہیں تو اس میں کام نہیں کرتا. یعنی یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کو ایسے ایگزامپل دوں گا جیسے ایک ریموٹ کنٹرول ہے, اس میں آپ نے سیل ڈالے. اوکے, ریموٹ کنٹرول میں سیل ڈالے اور وہ سیل نہیں چل رہے, جبکہ سیل میں چارجڈ سیلز آر چارجڈ. ایک ریموٹ کنٹرول میں ڈالتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں, ایک میں ڈالتے ہیں وہ نہیں چلتے, جبکہ ریموٹ کنٹرول آر سیم. سو وائی از دیٹ؟ what that makes you ponder. قرآن اس کے بارے میں, مجھے قرآن نے جواب دیا اس کے بارے میں. چیپٹر 56 ورس 83 to 87, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَإِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک روح ہے ہمارے اندر, اسپرٹ ہے, اور وہ اسپرٹ ہم نکال لیتے ہیں, یعنی اللہ نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا, سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس روح کو واپس لے کے آؤ. اب میں بھی نہیں چاہتا کہ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو, میرے بچوں کی ڈیتھ ہو میری زندگی میں. دھرو راٹھی کو ابھی اللہ نے بیبی دھرو راٹھی دی ہے, وہ بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو یا ان کی ڈیتھ ہو ان کی لائف میں. کوئی بھی نہیں, ان کے اسٹوڈنٹس بھی نہیں چاہتے ہوں گے, کوئی بھی ایتھے سے نہیں چاہتا ہوگا. تو میرا سوال ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے اور دھرو راٹھی سے اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے, کہ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم لوگ, if a heart is working for a person who is dead, and that heart is taken out and put in a person who is not dead, why that heart starts working in him when it's not working in him? اور اگر ہم سچے ہیں, آپ سچے ہیں, اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ کتاب جھوٹی ہے, اٹس آل مین میڈ اسٹوریز. آئی ایم اے سائنٹیفک پرسن, I don't want to know anything about it. تو ہم وہ واپس کیوں نہیں لے آتے, وہ اسپرٹ یا وہ بندہ ہم جانے کیوں دیتے ہیں؟ سو وائی از دیٹ ہیپننگ؟ یہ ڈی این اے میوٹیشن کو ہم روک کیوں نہیں سکتے؟ اوکے, وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ بٹ وی آر ناٹ کیپیبل ٹو ڈو دیٹ, بیکاز اللہ سیز ان قرآن کل نفس ذائقۃ الموت, not every human being, every living being, کل نفس ذائقۃ الموت has to die. So living being میں ہمارے میملز بھی آ جاتے ہیں, ہمارے plants بھی آ جاتے ہیں, anything that has life is gonna come to death. That's what the creator of this universe is, if a creator exists. اور ہم اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ہم مرنا نہیں چاہتے, بٹ ہم, یہ تو ہے نا ایکسپائری, بہت چھوٹے ینگ بچے جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, کبھی ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوتا ویسے مر جاتے ہیں, کبھی کوئی ریزن نہیں بھی ہوتی, بس ہارٹ چل ہی نہیں رہا ہوتا. ہارٹ کے ٹیشوز اس باڈی میں اس ریموٹ کنٹرول میں نہیں چل رہا, لیکن جب اسی ہارٹ کو ہم کسی اور ریموٹ کنٹرول کسی اور باڈی میں ڈالتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہاؤ کم؟ سو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سائنس نے جواب نہیں دیا مجھے, کہ ایکوائرڈ نالج اور ریویل نالج میں ہم ریویل نالج کو سائڈ پہ کرتے ہیں. ایکوائرڈ نالج میں مجھے سوال کا جواب کہ ہم پیدا کیسے نہیں, ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم مر کیوں جاتے ہیں, اور اس کے بعد مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے. 3 سوال, یعنی کیسے کا جواب تو سائنس دے دیتی ہے, ہم پیدا کیسے ہوئے ہیں, ہم مر کیوں جاتے ہیں وہ بھی سائنس نے جواب دے ہی دیا ہے
کہ سیلولر ایجنگ ہو جاتی ہے، ایوولوشنری رول ہے، یہ بایولوجیکل پرسپیکٹیو ہے. لیکن ہم کیسے سے نہیں، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن اس کا جواب دیتا ہے. ہم کیوں مر جاتے ہیں؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون وان کنتم غیر مدینین ترجعون وان کنتم صادقین. For Dhruvrati and his students and all the atheists in the world, chapter 56 سورہ واقعہ verse 83-87 آپ پڑھ لیجئے، اردو میں، انگریزی میں، بنگالی میں، جس لینگویج میں بھی یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر. سو ایک بک جو سٹارٹ ہو رہی ہے، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، there is a book which has no doubt in it. تو اگر ایک بندہ جس نے مین میڈ یہ بک بنا لیا، وہ یہ بات لکھتا ہے آج سے 1400 سال پہلے، آج ایلون مسک نہیں لکھ رہا یہ بات، جس کے پاس ساری ٹیکنالوجی، سارے ٹولز ہیں، جس کا اسٹار لنک ہے، نیورو لنک ہے، جس کو سب پتہ ہے، ہی ہیز 4 ڈیجٹ IQ لیول. اگر اس کو اس بات کا پتہ ہے، وہ آج لکھ رہا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ بات رہی کتاب جو ایک لکھی ہے آج سے 1400 سال پہلے، اگر لکھی گئی ہے تو، اور اس کے اندر اس کو آج 10 سے 20 ملین لوگ نے آج یاد کیا ہوا ہے. کون سی ایسی کتاب ہو جب سے پبلش ہوئی ہے اور آج تک اس کو 1400 سال ہو گئے ہیں، اٹس ناٹ بین چینجڈ. سو دیز آر دا کوسچنز ٹو پونڈر which made me a believer, which made me think through logic and science that yes, there is a creator of this universe. This Quran is a book of God, and that's what I believe in. Okay, so 7 facts that made me a believer, that I believe through logic that God, Allah, creator exists. ایک تو ہے types of knowledge، جو acquired knowledge ہے اور جو ریویل نالج ہے. یہ جو بک قرآن ہے، اس میں جو ایکوائرڈ نالج کی سائنٹیفک پروفس لکھے ہوئے ہیں، دے آر بینگ سجیسٹڈ ایز ٹرو ٹل ٹوڈے. آج بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سچ ثابت نہ ہوئی ہو. دوسری بات، بک کا جو سٹارٹ ہے دیٹس ویری اسٹرینج. دس از دا بک، اس میں آگے جو بھی آ رہا ہے دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. اور جب ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک پروفس کو، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. اس کے علاوہ 10 سے 20 ملین لوگوں نے اس کتاب کو یاد کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ 3 امپورٹنٹ کویسچنس کے جواب مجھے ملے قرآن سے، جو مجھے سائنس سے نہیں مل سکے اس طرح سے، کہ وائی وی آر بورن ناٹ ہاؤ وی آر بورن، وائی وی آر بورن، وائی وی ڈائی ناٹ ہاؤ وی ڈائی. اس کے بعد وے وی گو آفٹر وی ڈائی، جب ہم مر جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں کہاں جانا ہوتا ہے. ہم کیسے پیدا ہوئے، یہ نہیں سوال، ہم کیوں پیدا ہوئے، ہم کیوں مر جاتے ہیں. جبکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ مرے، میں مروں، میرے بچے مرے، میرے بیوی مرے، دھروراٹھی مرے، ان کے اسٹوڈنٹس مرے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. سو ہم نہیں چاہتے کہ یہ، اور میں بھی دھروراٹھی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں مروں. میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں کیوں مروں، اور اس کے بعد مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا. سو ان سوالوں کے جواب جب میں لاجک سے ڈھونڈتا ہوں تو مجھے قرآن ایک ایسی لاجیکل بک نظر آتی ہے جس میں سائنٹیفک پروفس، سائنٹیفک باتیں which is they are 100% being true as of today. تو باقی اس کے علاوہ جو نان سائنٹیفک انفارمیشن ہے، جس طرح کہ چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ there is a knowledge which is revealed, there is a knowledge which is acquired. تو جو ریویل نالج ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی سچ ہوگی، بیکاز جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ 100% سچ ہے. تو ریویل بھی there is a great probability، اور میرے حساب سے it is 100% true. بٹ لاجیکلی there is a great probability. اس کے علاوہ ایک فیئر کویشچن ہے، ایکویژن آف فیئر ٹرائل کا، کہ اگر اس دنیا میں فیئر ٹرائل ہو ہٹلر کا، جس نے تقریباً ورلڈ وار 2 میں 6 ملین جوز کو جینوسائڈ کے تحت اس نسل کو ختم کر دیا تھا. اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے، ہی ڈیڈ سوسائڈ، اور وہ مر گیا. تو اس نے بیسکلی 60 لاکھ لوگوں کو مارا، اور اس نے اپنی اکیلے کی جان دی. تو از اٹ فیئر؟ تو مجھے ایسا سمجھ لگتا ہے کہ نہیں یار، دیر مسٹ بی سم انادر لائف جہاں پہ ہی ول بی اپ اگین، اینڈ دیر ول بی اے کریٹر آسکنگ ہم کہ ہٹلر وائی ہیو یو ڈن دیٹ، اینڈ ہی ول ڈائی 6 ملین ٹائمس if the creator or the people who he have killed doesn't forgive him. اب یہ بات تو بہت ریلیجس سی لگتی ہے، لیکن مجھے لاجیکل یہ اس لیے لگتی ہے کہ ایکویشن میں اگر فیئرنیس کو دیکھا جائے، if a fair trial has to be kept in mind, there must be a life after death.
سائنٹیفک فیکٹس کی میں نے بات کی, embryonic development, universe expansion, mountains and stabilizers, creation of human from water, darkness in space, and many more. 10 scientific proofs which are astonishing. How come someone 1400 years ago would know all of this? And it is still today not been, with all the technology in hand, in 21st century, it has not been denied, not even a single fact which Quran says. اور اس لیے قرآن جب شروع میں کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, that defines me. پھر قرآن کی ہر آیت مجھے یہ ثابت کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اللہ says, قرآن says, whoever has written this book says کہ I have written it and I'll make sure no one will forget it, or the people who will remember will not forget it, or the people will remember it. It will not be changed. اور آج بہت سے لوگوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی, بٹ اس کا جو پہلا اسکرپچر تھا اسے لے کے آج تک, جو پہلی اس کی ہینڈ ریٹن فارم پہ تھا اسے لے کے آج تک, پہلے تو اس کو لوگ یاد ہی کرتے تھے, they were not being, اور چیٹ جی پی ٹی نے بات بتائی بھی ہے. So there was no text. حضرت عثمان بن عفان کے دور میں ٹیکسٹ آیا تھا, and that is we are talking about in the 7th century onwards, around 650 CE. So 7th century onwards, so 610, 632 is 7th century. 7th century onwards, then it was in text form. اور تب سے لے کے اب تک it's not been changed. Whatever scientific things it's mentioned, they are true. So then I feel کہ okay yaar, if the logic, if the acquired knowledge as of today it's true, the real knowledge is also 100% true. And that concludes the discussion for today. راٹھی اور آپ سب لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو سنی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے کمنٹس سے مجھے ضرور بتائیں if you actually like it, and if you actually have gave it a second thought. اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی سیکنڈ تھاٹ آ گیا کہ یار واقعی یہ کوئی بات تو ہے, تو that would be a good news for me. خوش رہیے, آباد رہیے, اپنا خیال رکھیے, اور میرے ٹیچر دھرو راٹھی کو بہت بہت سلام, بہت بہت پیار. I love you دھرو راٹھی, you are a big inspiration. خوش رہیے, آباد رہیے. تھینک یو. السلام علیکم.